اور وہ ہر مہربان سے بڑھ کر مہربان ہے۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، جنہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے خزائن العرفان، ان کے ایک مرید و خلیفہ اندرون سندھ میں تھے اور انتہائی بڑی عمر تھی، غالباً 90 یا 100 سال سے زائد عمر تھی۔ ان کی خدمت میں جب ہم حاضر ہوئے تو انہوں نے کسی کو حافظے کا وظیفہ بیان کیا۔ کسی نے کہا حضرت دعا کریں کہ میرا حافظہ مضبوط ہو جائے، تو فرمایا چلتے پھرتے یہ پڑھا کرو فاللہ خیر حافظا، فاللہ خیر حافظا، فاللہ خیر حافظا۔ اور اسی طرح مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ کے ایک خلیفہ بزرگ ہیں، ان سے ملاقات کا شرف ملا تو ماشاءاللہ بہت قوی حافظہ ہے، عمر مبارک 90 سال سے زائد ہوگی، لیکن 50 سال پرانی باتیں بھی بڑی ازبر ہیں۔ تو ان سے پوچھا کہ حضرت یہ حافظہ ماشاءاللہ آپ کا اتنا قوی ہے، تو حافظے کے لیے کیا وظیفہ پڑھنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا چلتے پھرتے درود پاک پڑھو۔ تو اب آپ ان دونوں وظیفوں کو جمع کر لیں، یعنی چند مرتبہ درود پاک پڑھیں، چند مرتبہ پڑھیں فاللہ خیر حافظا، تو انشاءاللہ تعالی حافظہ مضبوط ہوگا۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، اور جب انہوں نے اپنا سامان کھولا، اپنی پونجی، اپنی رقم پائی کہ ان کو پھیر دی گئی ہے، قالوا، وہ بولے یا ابانا ما نبغی، اے ہمارے والد اب ہم اور کیا چاہیں، یعنی بادشاہ کتنا اچھا ہے کہ اس نے ہماری رقم بھی ہمیں واپس کر دی۔ ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی کہ ہمیں واپس کر دی گئی، ونمیر اہلنا، اور ہم اپنے گھر کے لیے غلہ لائیں، ونحفظ اخانا، اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں، ونزداد کیل بعیر، اور ایک اونٹ کا بوجھ اور زیادہ پائیں، ذالک کیل یسیر، یہ دینا بادشاہ کے سامنے کچھ نہیں، کیونکہ اس نے اس سے زیادہ احسان کیے ہیں۔ تو ہم اگر بنیامین کو لے جائیں گے تو ہمیں 10 اونٹوں کا بوجھ نہیں بلکہ 11 اونٹوں کے بوجھ کے برابر غلہ ملے گا۔ قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لن ارسلہ معکم، میں ہرگز بنیامین کو تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا، حتی تؤتونی موثقا من اللہ، جب تک تم مجھے اللہ کا یہ عہد نہ دے دو، لتأتننی بہ الا ان یحاط بکم، کہ ضرور اسے لے کر آؤ گے مگر یہ کہ تم گھر جاؤ، یعنی جب تک تم اللہ کی قسم کھا کر یہ نہ کہو گے کہ ہم بنیامین کی حفاظت کریں گے، اس وقت تک میں تمہارے ساتھ بنیامین کو نہیں بھیجوں گا۔ ہاں، اگر اسے واپس لانا تمہاری طاقت سے باہر ہو جائے تو پھر الگ بات ہے۔ فلما آتوا موثقہم، پھر جب انہوں نے یعقوب کو عہد دے دیا، قال اللہ علی ما نقول وکیل، یعقوب نے کہا اللہ کا ذمہ ہے ان باتوں پر جو ہم کہہ رہے ہیں، یعنی سارے بھائیوں نے قسم کھائی کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ بنیامین کی حفاظت کریں گے اور اسے واپس لائیں گے۔ وقال یا بنی لا تدخلوا من باب واحد، اور یعقوب نے فرمایا اے میرے بیٹوں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازوں سے جانا، یعنی جب تم مصر میں داخل ہونے لگو تو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، تاکہ تم نظر بد سے محفوظ رہو۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ نظر حق ہے، یعنی نظر بد لگتی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ پہلی مرتبہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تھا، اس لیے کہ اس وقت تک کوئی یہ نہ جانتا تھا
کہ یہ سب بھائی ہیں اور ایک باپ کی اولاد ہیں، لیکن اب چونکہ لوگ جان چکے تھے اس لیے نظر بد لگ جانے کا احتمال تھا۔ اس واسطے آپ نے یہ فرمایا کہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آفتوں اور مصیبتوں سے بچنے کی تدبیر کرنا اور مناسب احتیاطیں کرنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے، اور اس کے ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے معاملہ اللہ کے سپرد کیا اور یہ بتا دیا کہ باوجود احتیاطوں کے توکل، اعتماد اور بھروسہ اللہ پر ہے، اپنی تدبیر اور اپنی احتیاطوں پر بھروسہ نہیں۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا، جو مقدر میں لکھا ہے وہ تدبیر سے ٹالا نہیں جا سکتا۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو سب اللہ ہی کا ہے۔ علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا۔ وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ محترم پیارے بھائیوں اور بہنوں، انسان کو چاہیے کہ وہ بلا وجہ اپنی خوبیاں بیان نہ کرے، بلا وجہ اپنی نعمتوں کا اظہار نہ کرے، کہ اس سے نظر بد لگ جانے کا کبھی اندیشہ ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو نمود و نمائش سے اور شوشہ سے بچنا چاہیے، اس سے انسان بس اوقات برباد ہو جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ انسان کو چاہیے کہ وہ فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لے، اور جسم پر دم کر لے تو انشاءاللہ تعالی نظر بد، آسیب، جادو ٹونے سے محفوظ رہے گا۔ جہاں یہ محسوس ہو کہ نظر لگ گئی تو چاہیے کہ سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دی جائیں۔ اگر یہ خیال ہو کہ کاروبار پر، گھر وغیرہ پر نظر لگ گئی ہے تو اس کا تصور کر کے اس پر دم کر دیا جائے۔ کوئی چیز اچھی لگے تو انسان کو چاہیے کہ وہ کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اگر کوئی تعریف کرے اور وہ ماشاء اللہ نہ کہے تو اس سے لڑنے یا جھگڑنے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ خود کہہ دیں۔ مثلا وہ کہے کہ آپ تو بہت اچھے لگ رہے ہیں، تو جواب میں کہے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ تو اس طرح کا جملہ کہہ دینا چاہیے، انشاءاللہ تعالی نظر بد سے انسان محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نظر بد سے، جادو ٹونے، آسیب سے، غرور و تکبر سے، دنیا اور مال کی ہوس، حرص اور لالچ سے محفوظ فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے والد نے حکم دیا تھا، وہ شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہوئے۔ ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء، وہ کچھ انہیں اللہ سے بچا نہ سکتا، الا حاجتا فی نفس یعقوب قضاها، ہاں یعقوب کے جی کی خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی۔ اس کے تحت مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ تدابیر اختیار کرے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی تعلیمات سے اور آپ کے عمل سے معلوم ہوا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کرے اور بہتر سے بہتر تدابیر اختیار کرے، مگر اس بات پر بھی یقین رکھے کہ جو تقدیر میں اٹل فیصلہ ہے وہ ضرور ہوگا، اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ بھروسہ اپنی کوششوں تدابیر پر نہ ہو، بھروسہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہو۔ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، اور بے شک وہ صاحب علم ہے ہمارے سکھائے سے، یعنی جو ہم نے انہیں علم دیا اس کی وجہ سے وہ صاحب علم ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے علم کی تعریف کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہ تدابیر اختیار کرنا ایک اچھی چیز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کیا تو اس کی بھی تعریف ہوئی
کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اعمال، اپنی صلاحیتوں میں بھروسہ نہ کرے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جو اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ جو انہیں علم دیتا ہے، اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں ہیں۔ سورہ یوسف کا 8واں رکوع مکمل ہوا۔ اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں۔